اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وعلی محمد۔ السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا علی ابن موسیٰ الرضا، السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا۔ مومنین مومنات، خداوند متعالی آپ سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ ایک اہم سوال یہ ہے اور اکثر بیشتر یہ درپیش ہے کہ نماز کے بعد ہم تین طرف منہ کر کے سلام پڑھتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ بعض افراد یہ سوال کرتے ہیں تو امام حسین علیہ السلام کی طرف رخ کر کے اور امام رضا علیہ السلام کی طرف رخ کر کے اور امام زمان کی طرف رخ کر کے خانہ کعبہ کی طرف، اور ہم یہ تین طرف رخ کر کے چار کم از کم سلام پڑھتے ہیں۔ کیا یہ محض ایک عادت ہے یا اس کی کوئی روایت موجود ہے؟ اور اگر یہ رائج ہے تو صرف انہی تین اماموں کو سلام کیوں کیا جاتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ نماز کے بعد جو سلام پڑھے جاتے ہیں ان میں سے پہلے قبلہ رخ ہو کر حضرت سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں سلام عرض کیا جاتا ہے۔ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر خراسان مشہد مقدس کی طرف رخ کر کے حضرت امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں سلام پیش کیا جاتا ہے۔ السلام علیکہ یا علی ابن موسیٰ الرضا المرتضیٰ، السلام علیکہ یا معین الضعفاء والفقراء یا سلطان العرب والعجم علی ابن موسیٰ الرضا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کے بعد دوبارہ قبلہ رخ ہو کر حضرت حجت ابن الحسن امام مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی خدمت میں سلام عرض کیا جاتا ہے۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن و یا قاطع البرہان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معصومین علیہ السلام کو نماز کے بعد سلام کرنے کے حوالے سے چند نکات آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور عرض کرنا مقصود ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ دور سے سلام کرنے کا طریقہ، ایک تو یہ ہے کہ مومنین جاتے ہیں وہاں مزارات پر، وہاں سلام کرتے ہیں۔ دوسرا یہ دور سے سلام کرنے کا طریقہ، معصومین کی زیارت کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ انسان دور سے ان کی خدمت میں سلام پیش کرے۔ احادیث میں اس کی تصریح اور وضاحت کی گئی ہے کہ ایسے سلام ان تک پہنچیں۔ ہمارا شیعیان کا عقیدہ ہے کہ انکم تسمعون کلامی و تردون سلامی، تو آپ ہماری بات کو سنتے ہیں اور ہماری بات کا جواب دیتے ہیں، چاہے ہم قریب سے سلام کریں چاہے ہم دور سے سلام کریں۔ خدا ذوالجلال ہمارے سلام ان تک پہنچاتا ہے اور وہ ہمارے سلام کا جواب دیتے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، اگر کوئی شخص ہم سے دور ہو اور ہماری مزارات تک نہ پہنچ سکتا ہو تو وہ اپنے گھر کی سب سے بلند چھت پر جائے، 2 رکعت نماز پڑھے اور ہماری قبروں کی طرف متوجہ ہو کر سلام کرے تو وہ سلام ہم تک پہنچ جائے گا۔ ایک اور روایت میں امام صادق علیہ السلام نے سدیر نامی ایک شخص صحابی ہے، اس سے فرمایا، اے سدیر، کیا تم ہر روز امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرتے ہو؟ سدیر نے عرض کیا، نہیں مولا۔ امام نے فرمایا، تم کتنے بے وفا ہو، کیا ہر جمعہ ان کی زیارت کرتے ہو؟ سدیر نے کہا، نہیں مولا۔ امام نے پوچھا، کیا ہر مہینے میں زیارت کرتے ہو؟ تو سدیر نے کہا، نہیں مولا۔ امام نے فرمایا، کیا ہر سال بھی نہیں؟ سدیر نے جواب دیا، کبھی کبھی کر لیتا ہوں۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا، اے سدیر، تم امام حسین علیہ السلام کے حق میں کتنے بے وفا ہو۔ کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ نے 2000 ایسے فرشتے مقرر کیے ہیں جو پراکندہ حال، غم زدہ اور غبار آلود ہیں اور مسلسل امام حسین علیہ السلام پر گریہ کر رہے ہیں اور ان کی زیارت کرتے ہیں۔ اے سدیر، تمہارا کیا نقصان ہے اگر ہر جمعہ 5 بار اور ہر دن 1 بار امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرو؟ تو سدیر نے عرض کیا، مولا، میں اتنی دور ہوں، میں کیسے زیارت کر سکتا ہوں؟ امام علیہ السلام نے فرمایا،
اپنے گھر کی چھت پر جاؤ، دائیں بائیں نظر دوڑاؤ، پھر آسمان کی طرف دیکھو اور امام حسین علیہ السلام کے روضہ کی نیت سے کہو السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ امام صادق علیہ السلام کا نسخہ ہے جو مومنین کے لیے کہ وہ اپنے پلے باندھیں اور اس نسخے پر عمل کریں، ان کو اس کا ثواب تمہارے حج اور عمرہ کی زیارت کے برابر لکھا جائے گا۔ امام علیہ السلام نے سدیر سے کہا ایک حج اور عمرہ کے برابر اپنے گھر کی چھت پر مولا امام حسین علیہ السلام کو سلام کرنا۔ نماز کے بعد سلام کی مخصوص طریقے کی کوئی خاص روایت نہیں ہے کہ مخصوص طریقے سے یہ سلام پڑھو، نہیں، نماز کے بعد مخصوص طریقے سے 3 سلام دینے کے بارے میں کوئی روایت نہیں ملتی ہے۔ نمبر 3، سلام قبلہ رخ ہونا بہتر ہے قبلہ رخ ہو انسان۔ علماء سے منقول ہے کہ سلام ہمیشہ قبلہ رخ ہونا افضل ہے۔ بعض بزرگان صرف قبلہ رخ کھڑے ہو کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام ائمہ کو سلام پیش کرتے ہیں۔ البتہ امام رضا علیہ السلام کی قبر ایران میں ہے، اس وجہ سے عام طور پر لوگ مشہد مقدس کی طرف رخ کر کے ان کو سلام کرتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں، البتہ ہم تمام ائمہ کے بارے میں سلام پڑھ سکتے ہیں۔ امام علی علیہ السلام نجف اشرم السلام علیکم یا ابا الحسن، یہ کہہ کر سلام پڑھ سکتے ہیں۔ امام حسن مجتبیٰ کو بقیع کی طرف، امام حسین علیہ السلام کربلا، اور اسی طرح خانہ کعبہ کی طرف تمام اماموں کو ہم سلام کر سکتے ہیں۔ 3 مخصوص اماموں کو سلام کرنے کے وجوہات کیا ہو سکتے ہیں؟ امام حسین علیہ السلام پر سلام کا خاص اہتمام روایات میں آیا ہے۔ بہت سی احادیث میں، روایات میں امام حسین علیہ السلام کی زیارت اور ان پر سلام کو بہت اہمیت دی گئی ہے، حتیٰ کہ دور سے بھی سلام کرنے کی تاکید کی گئی ہے۔ امام رضا علیہ السلام ایران میں مدفون واحد امام ہے کہ جو ایران میں مدفون ہے، کیونکہ امام رضا واحد معصوم امام ہے جو ان کا روضہ ایران میں ہے، اور شیعہ اثنا عشریہ ان کی امامت کے قائل ہیں، اس لیے ان پر سلام بھی زیادہ رائج ہے۔ امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرج و شریف خدا کے روئے زمین پر زندہ حجت ہیں، کیونکہ امام مہدی حجت خدا اور آخری امام ہیں اور وہ زندہ اور موجود ہیں، اس لیے ان پر سلام کرنا ایک اہم عمل سمجھا جاتا ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے ہم اپنے وقت کے امام کو سلام کریں، اور سلام کرنا مستحب ہے اور جواب دینا واجب ہے۔ لہذا اگر ہم چاہتے ہیں کہ امام علیہ السلام ہمارے سلام کا جواب دیں تو ہمیں سلام کرنا پڑے گا۔ سلام کریں، امام جواب دیں گے، جہاں بھی ہوں گے جواب دیں گے۔ لہذا ہمیں اپنے امام سے ارتباط رکھنا چاہیے۔ ظاہر ہے کہ جب انسان کسی سے چاہتا ہے کہ وہ میرے ساتھ بات کرے تو پہلے کیا کرتا ہے؟ پہلے اس کو سلام کرتا ہے، اور اس کے بعد وہ چاہتا ہے کہ وہ میرے ساتھ گفتگو کرے۔ دعا ہے پروردگار عالم تمام ائمہ، پیغمبر اکرم، سب معصومین کو ہم سے راضی اور خوشنود فرمائے، اور ہمارے جو دن و رات میں، روز و شب میں سلام پڑھے جاتے ہیں، اور پیغمبر خاتم کی خدمت میں، اور حتیٰ انبیاء کی خدمت، السلام علیکم یا آدم صفوۃ اللہ یا نوح نبی اللہ، یعنی حضرت نوح کو بھی سلام کرتے ہیں، آدم کو بھی سلام کرتے ہیں، ابراہیم کو، عیسیٰ کو، موسیٰ کو ہم سب سلام کرتے ہیں، اور پھر پیغمبر اکرم اور ان کے پاک و پاکیزہ آل اور جناب فاطمہ زہرا، ان سب پر سلام کرتے ہیں۔ تو یہ سلام ہماری عقیدت کا جز ہے، ہماری عقیدت کا حصہ ہے۔ لہذا اپنے سلیقے سے بھی سلام کیا جا سکتا ہے، یہ ضروری نہیں کہ انسان عربی میں سلام کرے، نہیں، اپنی زبان میں بھی سلام کیا جا سکتا ہے۔ مثلا حضرت ابو الفضل العباس پر سلام، السلام علیکہ ایھا العبد الصالح المطیع للہ ولرسولہ ولامیر المؤمنین والحسن والحسین، اور حضرت علی اکبر السلام علیکہ یا علی ابن الحسین، یہ بھی سلام کیا جا سکتا ہے۔ اور اسی طرح باقی ذوات مقدسہ جو ہیں، جناب زینب سلام اللہ علیہ، ان پر سلام کیا جا سکتا ہے، السلام علیکہ یا زینب الکبریٰ بنت علی امیر المؤمنین بنت فاطمۃ الزہرا و خدیجۃ الکبریٰ۔ اسی طرح یہ سلام وہاں ان کو بھی دیا جا سکتا ہے، اور اس طرح معصومہ قم
السلام علیکم یا بنت نبی اللہ یا بنت رسول اللہ، السلام علیکم یا بنت موسیٰ بن جعفر، السلام علیکم یا اخت ولی اللہ، السلام علیکم یا عمت ولی اللہ، السلام علیکم یا بنت موسیٰ بن جعفر ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم عرف اللہ بیننا وبینکم فی الجنہ وحشرنا فی زمرتکم ووردنا حوض نبیکم وسقانا بکاس جدکم من ید علی بن ابی طالب صلوات اللہ علیکم، صلی اللہ ان یرینا فیکم السرور والفرج وان یجمعنا وایاکم فی زمرت جدکم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اسی طرح جناب فاطمہ معصومہ قوم کو ہم شفیع کرا دیتے، یا فاطمہ اشفعی لنا فی الجنہ، اے موسیٰ کاظم علیہ السلام کی بیٹی، اے معصومہ قوم، ہماری جنت میں ہماری شفاعت فرمائی۔ یعنی وہ کیسی شفاعت جو جنت میں داخل ہو کر، کیا مطلب کہ ہر انسان جو جنت میں داخل ہونے والا ہے وہ تمام جگہوں پر جانے کے قابل نہیں ہو سکے گا، ضروری نہیں کہ جنت کے ہر درجے میں جائے، لیکن جن کی شفاعت حضرت معصومہ قوم کریں گی وہ جنت کے بلند درجوں میں ہوں گے، یعنی جنت کے بھی درجات ہیں۔ ہمارا سلام اور ہمارے دعا یہ ہوتی ہے کہ اشفعی لنا فی الجنہ، اے بی بی جب ہم جنت میں پہنچ جائیں اور اللہ کرے ہمارا مقام جنت ہو، اللہ ہمیں جنت عطا کرے، تو جنت میں بھی ہماری شفاعت کیجیے۔ بعض لوگوں کے بارے میں روایت ہے کہ جنت میں داخل ہوں گے لیکن سید الشہداء کی زیارت نہیں کر سکیں گے، بعض لوگ سید الشہداء کی زیارت 40 سال کے بعد کریں گے، اسی طرح بعض مختلف روایات ہیں۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جنت میں بھی داخل ہوں اور جنت میں بھی وہ اونچے درجے پر ہوں، لہذا ہمیں خداوند متعال یہ سعادت نصیب فرمائے کہ ہم محمد وآل محمد کی شفاعت سے بہرہ مند ہوں، اور خدا ہمیں اپنی جنت کے قابل بنائے اور اپنی دوزخ سے آزادی عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔